دو معنی ہو سکتے ہیں. واو تسمیہ قسم ہے. المرسلات بھیجی ہوئیوں کی. یہ مرسلات جمع مؤنث سالم ہے، یعنی مؤنث کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مرسلات وہ جو بھیجی ہوئی ہوں. عرفا، عرف اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کنٹرول کیا جائے، کنٹرول کیا جائے اسے عرف کہتے ہیں. اور عام طور پر گھوڑے کے وہ بال جو اس کی پیشانی پر گرے ہوئے ہوتے ہیں انہیں عرف کہا جاتا ہے. اور پیشانی ایک ایسی جگہ ہے جس کو جانوروں کی کنٹرول کی جگہ سمجھا جاتا ہے کہ جانوروں کو یہاں سے کنٹرول کیا جاتا ہے. جانور کو اگر پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا جائے تو وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے اس کے جس نے اس کو پکڑا ہوا ہو. عام طور پر کاٹنے والے جانوروں کو بھی سر کی اس جگہ سے اگر جلد سے پکڑ لیا جائے تو وہ بے بس ہو جاتے ہیں. تو ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ناصیہ پیشانی کی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جس کے نیچے دماغ ہے، اور دماغ چونکہ کنٹرول کرنے کی ایک جگہ ہے تو اس لیے ناصیہ کنٹرول کی جگہ کے لیے بولا جاتا ہے. تو وہ ہوائیں جو کنٹرول کی جاتی ہیں. یہاں جتنے بھی لفظ ہیں، مرسلات ہے، عاصفات ہے، ناشرات ہے، فارقات ہے، ملقیات ہے، یہ واضح نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے ہواؤں کے لیے استعمال ہوئے ہیں. یہ سارے لفظ ہواؤں کے لیے بھی لکھا ہے علماء نے کہ ہواؤں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیات کے لیے استعمال ہوئے ہیں. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ سارے لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ سارے الفاظ انبیاء علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے. اور ابھی تک تو یہی تحقیق ہے، بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو بہت زیادہ کسی اور چیز پر پورے اتر رہے ہیں. ہم ان کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے الفاظ اگر ہواؤں کے لیے استعمال ہوئے ہوں تو مرسلات اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی ہوائیں. ہواؤں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور ہوا کی رفتار بھی مختلف ہوتی ہے. ٹھنڈی ہوائیں، مرطوب ہوائیں یعنی کہ موئسچر والی ہوائیں، اور گرم ہوائیں، یہ ہواؤں کی کئی قسمیں ہیں. ٹھنڈی دو طرح کی ہوتی ہیں اور بالکل یخ، اور ایک ٹھنڈی، ایک کول اور ایک کول، یعنی بہت زیادہ ٹھنڈی اور ایک صرف ٹھنڈی ہوائیں. گرم ہوائیں اور مرطوب ہوائیں جن کے اندر نمی ہو، مرطوب ہوائیں. یہ ہواؤں کی الگ طرح کی ایک تقسیم ہے. ایک ہواؤں کی تقسیم اس طرح ہے کہ وہ آہستہ یا تیز، یعنی ہوا کا جب سے وہ میٹر بنا ہے جس کے ذریعے سے ہواؤں کو ناپا جا رہا ہے، تو سب سے تیز چلنے والی ہوا جو ہے 331 ملی میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ابھی تک ناپی گئی ہے. سب سے زیادہ تیز جو ہوا چلی، ایسی ہوا کہ جس میں بڑے بڑے ٹرک بھی الٹ جائیں اور اڑ جائیں، ایسی تیز ہوائیں. باقی آہستہ تو آہستہ سے آہستہ 0 ملی میٹر بھی ہے، یعنی بہت آہستہ اور سست چلنے والی ہوا اور بہت زیادہ تیز چلنے والی ہوا. ہواؤں کی بدلنے کے اس انداز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہوائیں خود کار نہیں ہیں اور خود مختار نہیں ہیں. یعنی زمین پر چلنے والی ہوائیں ہوں، زمین پر نازل ہونے والی آیات ہوں، زمین پر احکام لانے والے فرشتے ہوں، یا انبیاء علیہ السلام ہوں، ان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے. یہ سب اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں. یہ جو الفاظ ہیں، اگر یہ ان کے معنی ہوائیں ہوں یا فرشتے ہوں یا آیات ہوں یا انبیاء علیہ السلام ہوں، تو ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مبعوث اور محکوم ہوتے ہیں. یہ خود مختار نہیں ہیں اور نہ ہی یہ خود کار ہیں. اسی طریقے سے ایک زمین کے ساتھ تعلق بنتا ہے اللہ رب العزت کا اور آسمانی احکام کا، تشریعی اور تکوینی احکام کا. اگر انبیاء علیہ السلام مراد ہوں تو
وہ رسول کے جن کو مختلف دینی احکام کے ساتھ بھیجا گیا ہے وہ رسول مراد ہوں۔ اگر اس سے مراد آیات ہوں تو قرآن مجید کی آیات جو جن میں اللہ رب العزت نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے یا کسی کام سے رکنے کا حکم دیا ہے وہ آیات مراد ہو سکتی ہیں۔ اور اگر اس سے مراد فرشتے ہوں تو جو اللہ رب العزت کے احکام، تشریعی احکام، یعنی جن احکام پر عمل کرنا ہوتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں، وہ انبیاء یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ماتحت جو فرشتے ہیں یہ ساری جماعت مراد ہے مرسلات سے۔ فالعاصفات عصفا، اور تیز چلنے والی تیز رفتاری کے ساتھ۔ اگر اس سے مراد ہوائیں ہوں تو ہوائیں اللہ رب العزت کے حکم سے تیز اور آہستہ چلتی ہیں۔ یہاں سے تیز چلنے والی ہوائیں مراد ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قوموں کو تباہ و برباد کیا، عاصفات۔ اور اگر ان عاصفات سے مراد فرشتے ہوں تو وہ فرشتے جو اقوام کو تباہ کرنے کے لیے نازل کیے گئے۔ اور اگر عاصفات سے مراد آیات ہوں تو وہ آیات قرآنی جو بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہیں تاکہ وہ اس موقع کے مطابق اس آیت سے حکم تلاش کر سکیں۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیات نازل کی گئی اور اس حکم کو انہوں نے منسوخ کر دیا جو حکم پہلی شریعتوں میں موجود تھا۔ تو کوئی کام ہونے لگا تھا اور اس کا طریقہ پہلی شریعتوں میں موجود تھا، جیسی ہی وہ آیات آئیں تو انہوں نے پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اس معنی میں عاصفات آیات ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہ جو بڑی تیزی کے ساتھ پچھلی شریعتوں کو بھی بدل دیا اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کی بنائی ہوئی اپنی ثقافتوں کو اور کلچر کو بھی بدل دیا۔ والناشرات نشرا، اور وہ ہوائیں جو پھیلتی ہیں یا پھیلاتی ہیں، پھیلانے والی ہوائیں یا وہ ہوائیں جو پھیلاتی ہیں۔ یہ اگر ہوائیں ہوں تو جو ہوائیں بادلوں کو بکھیر دیتی ہیں، الگ الگ کر دیتی ہیں، دور دور لے جاتی ہیں، یہ وہ ہوائیں مراد ہیں۔ اور اگر آیات مراد ہوں تو وہ آیات جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ اگر انبیاء علیہ السلام مراد ہوں تو وہ انبیاء علیہ السلام کہ جو اللہ کے احکام دنیا میں پھیلانے والے ہیں۔ اور اگر اس سے فرشتے مراد ہوں تو وہ فرشتے جو مختلف خطوں میں موجود نیک لوگوں تک، نیک لوگوں کے ذہنوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے خیالات ڈالتے ہیں یا انبیاء علیہ السلام تک وحی الہی لایا کرتے تھے، وہ فرشتے مراد ہیں۔ فالفارقات فرقا، جدا کرنے والی، پھاڑ کر۔ اگر اس سے مراد ہوائیں ہوں تو ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور ان کو مختلف ٹمپریچر دیتی ہیں، مختلف ٹمپریچر مختلف علاقوں اور خطوں کے حساب سے دیتی ہیں۔ اس میں کبھی بادلوں سے اولے نکل آتے ہیں، برف، اور کبھی پانی برس آتا ہے، اور کبھی اس میں بادل ہی رہتے ہیں اور ان کو ہلکا ہی رہنے دیتی ہے، بھاری ہو کر نیچے نہیں اتارتی۔ تو یہ ہواؤں کی ہی ذریعے سے اللہ رب العزت اس کام کو کرتے ہیں کہ وہ بارشیں برسائیں، اولے برسائیں، یا برف باری ہو یا یالہ باری ہو، یا ابھی وہ ہواؤں کو لے کر چلتی رہیں، یعنی نچوڑنے والی، بادلوں سے پانی کو، بادلوں سے برف کو نچوڑنے والی مراد ہو سکتی ہیں، فارقات الگ کرنے والی۔ اگر اس سے مراد فرشتے ہیں تو وہ فرشتے مراد ہیں جو نیک اور بد لوگوں کو ان کے انجام کے لحاظ سے الگ الگ کر دیتے ہیں، اہل دوزخ کو دوزخ میں، اہل جنت کو جنت میں۔ اگر اس سے مراد قرآن مجید کی آیات ہوں تو حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، نیکی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والی۔ اگر اس سے مراد انبیاء علیہ السلام ہو تو وہ بھی حقیقت اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والے، اللہ کے فرما بردار بندوں اور نافرمانوں کے درمیان فرق کرنے والے، نیکی اور برائی کے درمیان فرق کرنے والے ہوتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، اور ڈالنے والی اللہ کی یاد کو۔ اللہ رب العزت کی یاد، اگر بہت تیز ہوا چل پڑے تو ہر آدمی اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، مصروف ہو جائے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ جب تیز ہوا چلتی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کرتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے اور فرمایا کرتے کہ ایسی ہواؤں کے ذریعے سے پہلی قوموں کو تباہ کیا گیا ہے۔ تو تیز ہوائیں لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں، لوگ اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اس سے مراد آیات بینات ہوں تو آیات جیسے جیسے پڑھی جاتی ہیں، قرآن مجید کہتا ہے وجلت قلوبہم انما تلیت علیہم، جب اللہ رب العزت کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی آیات کی جن کی وجہ سے آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس سے مراد فرشتے ہوں فالملقیات ذکرا، تو فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پیغام لے کر آتے ہیں جو نیک لوگوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ ملا دیتے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ رب العزت کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہو تو وہ بھی ایسے لوگوں کے سامنے واعظ اور تبلیغ کرتے ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ ملا دیتے ہیں، غافلوں کو اللہ رب العزت کا دھیان اور توجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو بھولے بھٹکے ہیں، غیر اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ان کو اللہ رب العزت کا تعارف کرواتے ہیں کہ تمہارا مالک، تمہارا پروردگار اور تمہارا محافظ ایسا ہے، اس کی طرف توجہ کرو، عذرا او نذرا۔ ان ساری چیزوں کے بعد لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں یا توبہ کا ذریعہ بنتی ہیں یا ڈراوے کا ذریعہ بنتی ہیں، یعنی لوگ ڈرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، یا توبہ کرتے ہیں اور توبہ کے بعد پھر آئندہ ان کاموں سے بچتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں مختلف الفاظ کو کئی معانی کے لیے استعمال فرمایا۔ اللہ رب العزت ان آیات بینات سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔